آج کل چونکہ اب سب لوگوں کو پتہ ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں کرونا وائرس ایک وبا کی طرح پھیل چکا ہے، ایک عالمی وبا کی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ یہ کیسے پھیلا، کیوں پھیلا، مین میڈ ہے یا نیچرل ہے، یہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں۔ ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ یہ وائرس اب چونکہ پھیل چکا ہے اور یہ پوری انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بن رہا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس دوران ہم نے اپنی انفرادی طور پہ کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے اور اجتماعی طور پہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت مختلف قسم کی ویڈیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے، جس میں سے 2 ویڈیوز میں آپ کے ساتھ خصوصی طور پہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ویڈیو سے نہیں لیکن اس کو کچھ ڈیٹیل آپ کو میں بتانا چاہوں گا، اور میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں، جو دوست ہیں، جو احباب ہیں، ان تقریباً 99% کی نظروں سے یہ ویڈیو ضرور گزری ہوں گی۔ اس میں سے ایک ویڈیو تو اسرا بازار لاہور کی ہے، جس میں بند دکانوں کے باہر ایک پھٹے پہ ایک نوجوان موجود ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے نڈھال ہو کے اس پھٹے کے اوپر گر پڑتا ہے، اور اس کے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں وہ اس کی مدد نہیں کر رہے، اس کے پاس نہیں جا رہے، اس کا احوال نہیں پوچھ رہے۔ اور جن صاحب نے یہ ویڈیو بنا کے شیئر کی ہے، ان کی بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے جس کے مطابق وہ بھرپور ایک رننگ کمنٹری جیسے میچز میں کی جاتی ہے، وہ رننگ کمنٹری کی صورتحال میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیشنٹ کرونا وائرس سے متاثرہ ہے اور یہ نڈالوں کے گر چکا ہے، اور اگر اس کے کوئی قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون اسے روک رہا ہے؟ جب آپ اسے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہو تو آپ کیوں نہیں اس کے پاس آ کے اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے؟ آپ کو اگر ویڈیو بنانے سے کسی نے نہیں روکا، وہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کرنے سے کسی نے نہیں روکا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے سے کسی نے نہیں روکا، اور یہ بھی آپ نے کنفرم کر دیا، حالانکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ نے کنفرم کر دیا کہ جناب اسے کرونا وائرس ہے، کرونا وائرس کا ایک پیشنٹ بیٹھا ہے اور یہ اس وجہ سے گر پڑا اور اس کے پاس جانے سے لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے۔ جب ان ساری باتوں سے منع کسی نے نہیں کیا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس فرد کے پاس جائیں اور اس کا حال احوال پوچھیں؟ آپ کو کس نے روکا اس بات سے؟ اور ایک دوسری ویڈیو یہ ہے کہ ایک بچہ ایک سیڑھیوں پہ گرا ہوا ہے، پیچھے کچھ خواتین چلا رہی ہیں، راہ چلتے لوگوں کو کہتی ہیں کہ اسے اٹھا کے پوچھو، اسے ہاسپٹل پہنچاؤ، تو بیک گراؤنڈ میں سے آواز آتی ہے کہ جناب اسے ریسکیو 112 کے افراد اپنی ایمبولینس میں لائے تھے اور اسے یہاں پھینک کے چلے گئے۔ یہ کرونا سے متاثرہ ہے، ہم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ ریسکیو والے بھی اسے یہاں پھینک گئے۔ یعنی آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ویڈیو بنائیں، چاہے وہ ٹھیک ہے، اتھینٹک ہے یا غلط ہے یا پلانٹیڈ ہے، کہ آپ نے اس کی ویڈیو بنائی اور بنا کے فوراً اسے سواب کی طرح سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا۔ اور ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں بغیر کسی تصدیق کے اسے مختلف گروپس میں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، جہاں جہاں کا بس چلتا ہے اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کرتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے کو اب بند ہو جانا چاہیے۔ ہمیں انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بحیثیت قوم اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم لا علمی میں اور یا پھر شاید جان بوجھ کے ایک غلط قدم اٹھا رہے ہیں، جس سے اس وبا پہ نہ تو کنٹرول پایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس وبا سے متاثرین کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور اس وبا سے متاثرین میں یہ بات کرتے کرتے کہنا چاہوں گا کہ اس وبا سے اس وقت 19 کروڑ عوام متاثر ہو چکی ہیں پچھلے 14-15 دن سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے ملک کے مختلف حصوں میں۔ اب معاملہ صرف اس وبا تک نہیں ہے، بلکہ اس وبا جو اس وائرس سے ڈائریکٹ متاثر ہو چکے ہیں یا نہیں ہیں، متاثر ہونے والے تو سینکڑوں میں ہیں، لیکن اس وبا سے جو غیر متاثرہ افراد ہیں وہ اس لاک ڈاؤن سے متاثر ہو چکے ہیں، جس میں 19 کروڑ عوام شامل ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی لا علمی میں، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے یا پھر شاید جان بوجھ کے 19 کروڑ عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حفاظتی تدابیر بار بار اخبارات میں، پرنٹ میڈیا پہ اتھینٹک جو ذرائع ابلاغ ہیں ان میں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ سے بھی ساری ہدایات مل جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری جو این جی اوز کام کر رہی ہیں ان کے پلیٹ فارم بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ ہماری اپنی این جی او کے پلیٹ فارم سے بھی بارہا آپ لوگوں کے ساتھ ساری احتیاطی تدابیر شیئر کی گئی ہیں۔ اگر ہم ان احتیاطی تدابیر کو اپنا لیں تو ہم کرونا کے مریض کے پاس آ کے اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اسے اٹھا کے ہاسپٹل بھی شفٹ کر سکتے ہیں۔
لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس بھی صاحب نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے اشرا بازار والی، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بن چکا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو تو ہم نے اس کی ویڈیو بنانی ہے، سوشل میڈیا پہ شیئر کر دینا ہے، شاید اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی اور معاشرے میں شاید کوئی تبدیلی آ جائے گی، تو ایسا ممکن نہیں۔ اور دوسری ویڈیو، وہ جو لڑکا سیڑھیوں پہ گرا ہوا ہے، پیچھے خواتین کا شور ہے اور پیچھے سے غصہ بتا رہے ہیں کہ جناب ریسکیو 1122 والے سے یہاں پھینکے گئی ہے۔ حالانکہ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ ریسکیو 1122 کا کردار، ایدی جو آرگنائزیشن ہے اس کا کردار اور دیگر آرگنائزیشن کا کردار ہمارے سامنے ہے، جو اپنی جان جوکھوں پہ ڈال کے اتنے خطرناک ماحول میں بھی کہ آپ چند گز کی فٹ کے فاصلے پہ ویڈیو تو بنا رہے ہیں لیکن اس کے پاس نہیں جا رہے، لیکن وہ لوگ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے آپ لوگوں کو آپ کے گھروں سے اٹھاتے ہیں اور ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں۔ اور صرف گھروں سے اٹھا کے ہاسپٹل شفٹ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اس کے دوران جو پیریڈ ہے اس میں بھی وہ آپ کی تکلیف کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ٹریننگ جو تربیت انہوں نے لی ہوئی ہے۔ اور آپ دانستہ یا نہ دانستہ علم رکھتے ہوئے یا اپنی لا علمی میں ایسے اداروں کے خلاف ایک بدگمانی پھیلا رہے ہیں، جس سے یقینی طور پہ ان افراد کا مورال بھی ڈاؤن ہوگا جو ان اداروں سے وابستہ ہیں۔ تو ایسے کام کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، لوگوں میں بلا وجہ کو خوف و ہراس نہیں پھیلانا چاہیے۔ بارہا آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کا جو مریض ہے اسے کیسے ہم نے ٹریٹ کرنا ہے۔ آپ میرے پیچھے بھی جو چارٹس لگے ہوئے ہیں اس پہ بھی انسٹرکشنز لکھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس پہ بھی انسٹرکشنز لکھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو کوئی پیشنٹ واقعی کرونا وائرس کا ہے تب بھی اگر تو آپ سے 3 فٹ سے زیادہ فاصلے پہ ہے تو آپ اس سے محفوظ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے تب بھی آپ اس سے محفوظ ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ اسے چھونے کے بعد، بازار میں سے آنے کے بعد، کسی چیز کو ہاتھ لگانے کے بعد فوری طور پہ 20 سیکنڈ کے لیے کسی بھی صابن سے، ہینڈ سینیٹائزر سے، ڈیٹول سوپ آپ کے پاس موجود ہے، سیف گارڈ موجود ہے، کوئی بھی صابن آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس سے ہاتھ دھو لیتے ہیں تو آپ تب بھی محفوظ ہیں۔ ان 3 چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ میں یہ حوصلہ خود بھی پیدا ہوگا اور آپ دوسروں کو یہ بات بتائیں کہ یہ انسانیت کی ناقدری ہے کہ کوئی بندہ ہمارے سامنے تکلیف میں مبتلا ہے اور ہم اس کی ویڈیو بنا کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کی تکلیف کا، اور اس کی تکلیف کو ہم بڑھانے کا باعث بن رہے ہیں اور دوسرے لوگوں میں بھی خوف و ہراس کرا رہے ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ اگر ہم صرف اس بات کو ذہن میں رکھیں اور بجائے ویڈیو بنانے کے اگر ہم اس فرد کو اٹھا کے ہاسپٹل شفٹ کریں تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا نہ کہ ویڈیوز وائرل کرنے سے۔